ترجمہ: جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمارے بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بہت شفیق، بہت مہربان ہیں۔ نمبر 12، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ دین کے ارکان 4 ہیں: ایمان، اسلام، احسان اور قیامت، علامات قیامت، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ فرمائے اے جبریل تمہیں دین کے امور سکھانے تشریف لائے تھے۔ نمبر 13، دین کے جس چھوٹے رکن قیامت، علامات قیامت کو لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کے اثرین و تجدید کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 14، قیام خلافت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین مہدیین کہ سنت کے مطابق کوشش کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ نمبر 15، نبوی طرز خلافت کے قیام کے لیے نبوی طرز سیاست کو اپنا بنیاد اور اساس سمجھتی ہے، کیونکہ زمین اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور جس کو چاہتے ہیں اس زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، اور بالآخر نیک انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ ہم ملکوں کے درمیان کھینچ دی گئی وہمی اور من گھڑت جغرافیائی حدود و سرحدات کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، شرعی امور کی مخالفت پر مبنی نئی وضعی افکار اور وہمی خیالات پر بنائی گئی قیادتوں کو بھی نہیں مانتے۔ نمبر 16، ہم زبان اور تلوار کے جہاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جہاد میں نہ تو شرعی احکام کو رونتے ہیں اور نہ ہی بے گناہ خون بہانے کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ عام عوام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان کو بزور جبر اس نظام کے تابع بنایا گیا ہے، لہٰذا یہ لوگ مغلوب ہے۔ اس وجہ سے عوام کی تکفیر اور ان پر فسق و بدعت کا حکم لگانے میں شریعت کے مقررہ حدود سے آگے جانے میں غلو اور تجاوز سے کام نہیں لیتے۔ ہم قلبی صفات اور روحانی اعمال اور باطنی اصلاح سے متعلق امور کو بھی توجہ دیتے ہیں، کیونکہ علامات قیامت کو حقیقی معنوں میں سمجھنا در حقیقت اصلاح نفس کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث جبریل علیہ السلام میں علامات قیامت کو مرتبہ احسان کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام کی طرف دعوت دینے اور نفاذ دین کے لیے شریعت کے مقررہ اصول کے مطابق کوشش کرنے والی تمام جماعتوں کے مقام و مرتبہ کا انکار نہیں کرتے۔ نحن الاخرون سابقون الى مقام الى اقامت الخلافہ، ہم امت کا آخری حصہ ہے لیکن خلافت کے قیام کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ نمبر 17، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف حکمت و خیر خواہانہ لہجے، بہتر اور اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ دین پورے روئے زمین پر عام ہو جائے اور جن و انس ایمان کی دولت کو حقیقی معنوں میں قبول کرے۔ تاہم جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، نہ تو ہم ان کی اذیت و تکلیف دیتے ہیں، نہ ہی کسی سے دشمنی یا بغض و عداوت رکھتے ہیں، اور نہ کہ تکفیر یا فسق کا حکم لگاتے ہیں، ایسے بلند عزائم والے افراد کسی مسلمان کو اذیت نہیں رکھتے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔